بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں احسن حمید راجہ اور میں ہوں علی شواسی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی میں موٹر وے طرز کا پہلا میگا منصوبہ شہید ذوالفقار بھٹو ایکسپریس وے کا افتتاح بلاول بھٹو نے کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ سے ہمیشہ سوتیلیوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ سندھ کو بہانے سے وسائل نہیں دیے جاتے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ چاہتے ہیں سندھ کو گرین انرجی کی طرف لے جائیں۔ شاہراہ بھٹو بنانے میں ہمیں دیر ہو گئی، کہا گیا 1.6 ارب ڈالر سندھ حکومت کھا گئی۔ خبر بنانے کے لیے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالنا ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا پاکستان کو خواتین کی تعلیم میں مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ وفاق اور صوبے مل کر بچوں کی تعلیم کے لیے کام کریں۔ بانی سے ملاقات کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب کہا جائے گا کہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لوں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن یا حکومت نے رابطہ نہیں کیا۔ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اجلاس بلانے کے لیے میں تیار ہوں۔ مطالبات آئین کی بالادستی کے لیے ہیں، ملک کے مفاد میں مذاکرات پر راضی ہوئے۔ بیرسٹر سیف نے کہا حکومت روز تحریک انصاف کے خلاف بیانات دے رہی ہے، وفاقی حکومت بات چیت کے لیے سنجیدگی دکھائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، رخ کرتے ہیں اب تفصیلی خبروں کی جانب۔ ہیڈ مرالہ میں راجپوت اتحاد یونین مچرالہ کے سینئر ممبر منظور حسین کے والد محترم رشید احمد مرحوم، جو کہ گزشتہ روز رضا الہی سے وفات پا گئے تھے، مرحوم کی سال ثواب کے لیے دعائیہ محفل ختم 40واں شریف کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مرحوم رشید احمد آگرہ چکیاں مچروالا والے درد دل رکھنے والے آدمی تھے۔ راجپوت اتحاد یونین مچرالہ کے سینئر ممبر اور ریکوری انچارج اور وابڈا سب ڈویژن مرالہ منظور حسین کے والد محترم، جو گزشتہ روز رضا الہی سے وفات پا گئے تھے، مرحوم کے سالہ ثواب کے لیے دعائیہ محفل ختم 40واں شریف ان کے رہائش گاہ کے نزدیک مسجد سیدنا ابوبکر صدیق عرف چھوٹی مسجد مچرالہ میں پڑھایا گیا۔ ختم پاک میں سیاسی اور سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت علاقہ بھر سے تمام مکاتب فکر کے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا علامہ حافظ علی رضا گردیسی نے کی۔ لاہور کی رہائشی خاتون ماہنور کا کنبٹ کی رہائشی دانیال علی سے کنبٹ کورٹ میں شرعی محمدیہ کے مطابق نکاح کیا ہے۔ لاہور کی رہائشی ماہنور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری دانیال سے 5 ماہ قبل منگنی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے کسی اور جگہ میری شادی کروا رہے تھے، جس وجہ سے میں نے کنبٹ کی کورٹ میں دانیال علی سے کورٹ میرج کی ہے۔ اب میرے گھر والے دانیال کے گھر والوں اور مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ماہنور نے سندھ پولیس سمیت پنجاب پولیس سے اپیل کی ہے کہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ اگر میرے گھر والے میرے شوہر یا ان کے رشتہ داروں کے خلاف کیس داخل کروائے تو وہ جھوٹا مانا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشیرہ وادی سون سے۔ ڈپٹی کمشنر ہوشیار فروا عامر نے اچانک THQ ہسپتال نوشیرہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں ایمرجنسی، میل فیمیل وارڈز اور OPD میں ڈاکٹروں اور عملہ کی حاضریاں چیک کی۔ ڈپٹی کمشنر فروا عامر نے مریضوں سے طبی سہولیات اور ادویات کی دستیابی کے لیے استفسار کیا۔ انہوں نے اسپتال عملہ کو تاکید کی ہے کہ اسپتال کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن اور MS THQ ڈاکٹر صوبیہ جاوید بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ کچھ بات کریں گے نواب ولی محمد سے۔ نواب ولی محمد کی نہائی گاؤں محمد بخش ایتھیرو کے مکینوں نے کراچی میں مسلح افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان عارف علی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کیا۔ اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ۔ اس سلسلے میں مقتول کے چچا قومی عوامی تحریک کے رہنما فیاض عبدالرزاق اور دیگر ورثاء نے میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان عارف کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس نے 48 گھنٹوں کی مہلت مانگ لی، لیکن 2 دن گزر گئے، قاتل قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن کا واقعے کا نوٹس لینا کافی نہیں ہے، یہ واقعہ سندھ حکومت اور انتظامیہ کے منہ پر تمانچہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، بصورت دیگر پورے سندھ میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کا کریک ڈاؤن جاری۔ شہر میں 83 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 9 کو 44,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جس میں کیچپ، دودھ، کاربونیٹڈ بیوریجز سمیت دیگر ایکسپائرڈ اشیاء تلف۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اہلی صبح ناکہ بندی کے دوران 28 گاڑیوں میں موجود 22,000 لیٹر سے زائد دودھ کا معائنہ کیا اور ڈفرینٹ کارروائیاں بھی کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی کارروائیاں ہیں یہ۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ معمولی نقائص پر 27 پوائنٹس کو سخت وارننگ جاری کی گئی ہے۔ چنیوٹ کے باسیوں تک معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا۔
بارہا اصلاحی نوٹس دینے کے باوجود اصلاح نہ کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ تلف کی گئی اشیاء میں چائے پتی اور ممنوعہ جو اجزاء ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ پنجاب بھر کی طرح بہاول نگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں سالانہ انتخابات کا عمل جاری اور صدر کی سیٹ کے لیے آصف خان اور وقاص جاوید بھٹو کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ مزید افعال جانتے ہیں ہمارے نمائندے جمیل زیدی سے۔ جمیل زیدی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پورے پنجاب کی طرح بہاول نگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے یہاں پر صدارت کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر وکیل موجود ہیں، آئے ہم ان سے تفصیل پوچھتے ہیں جو آج یہ الیکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم پوری تفصیل بتائیں گے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، پورے پنجاب کی طرح بہاول نگر میں جو ہے الیکشن آج جو ہے نا وہ ہونے جا رہا ہے۔ آج پولنگ کا آغاز صبح 9 بجے یہ شروع ہے اور بغیر وقفے کے یہ 5 بجے تک جاری رہے گا۔ وکلا کی بہت بڑی تعداد جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اس وقت بہاول نگر بار میں موجود ہے اور وہ اپنے پسندیدہ ووٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر سابقہ جو ادوار کی طرح سابقہ جو روایت ہے ہمارے یہاں، اسی طرح جو ہے نا 2 گروپوں کے درمیان یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک گروپ کے کینڈیڈیٹ جو ہے محمد آصف خان ہے، ان کے ساتھ سیکٹری کے امیدوار رستم علی جویہ صاحب ہے۔ اسی طرح جو ہے اپوزٹ گروپ ہے، ان کے جو امیدوار ہیں وقاص جاوید بھٹو صاحب ہیں اور ان کے ساتھ سیکٹری کے امیدوار جو ہے چودھری محمد یار صاحب ہیں۔ بہت بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے اور لوگ جو ہے نا اپنے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے جوک در جوک پرجوش انداز میں یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ہماری جمہوریت کا ایک روایت ہے وکلا کابینہ کی یا کمیونٹی کی، یہ انشاءاللہ اس طرح قائم و دائم ہے۔ اور 5 بجے پولنگ جب ختم ہوگی تو اس کے 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد جو رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا، اس میں یہ پتہ چلے گا کون سا امیدوار آج کامیاب ہوا ہے۔ جی تھینک یو۔ جی تو آپ نے سنا کہ شام 5 بجے تک پولنگ جاری رہے گی اور جو امیدوار جیتے گا وہ اس بار کا صدر منتخب ہوگا۔ جی شیخوپورہ بار الیکشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ کے سالانہ انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عرفان خان دورانی سے۔ جی، مجموعی طور پر 2055 وکلا اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر 1 to 1 مقابلہ ہو رہا ہے۔ صدر کی نشست پر چودھری امجد علی گوپیرا ایڈوکیٹ اور چودھری ریاض احمد ایڈوکیٹ کے درمیان ہوگا۔ نائب صدر کی نشست پر حافظ زاہد منیر ایڈوکیٹ اور مس صالحہ سیرت ایڈوکیٹ مد مقابل ہیں، جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر شمس حسن بھٹی اور محمد عمران خان بھٹی میدان میں ہیں۔ سال 2025 کے لیے ہونے والے انتخابات میں چیئرمین الیکشن بورڈ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ شاہد محمود خان ایڈوکیٹ کی سربراہی پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اور بوانہ میں تھانہ لنگرانہ کے نواحی علاقے چک نمبر 201 مدرسہ سے گم ہونے والا بچہ محمد عثمان 14 سال بعد بازیاب کر لیا گیا۔ پولیس کا فرض ہے خدمت آپ کی۔ لنگرانہ پولیس نے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ ڈی پی او چنیوڑ عبداللہ احمد کی ہدایت پر ڈی ایس پی بوانہ سجاد حسین سیال کی انتھک محنت اور مسلسل کاوشوں کے نتیجے میں ایک اور کامیابی حاصل ہوئی۔ ایس ایچ او تھانہ لنگرانہ صفدر حسین ہر، اے ایس آئی نذیر احمد نے فیصل آباد کے علاقے جھنگ بازار فوڈ پوائنٹ سے کام کرتا بچہ بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی اور تحقیقات کے بعد بچے کو اس کے اہلخانہ کے حوالے کر دیا۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے پولیس کی اس کامیاب کارروائی کو سراہا اور ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کیا۔ سجاول کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم میں ایک شخص جہاں باقی ایک زخمی ہو گیا۔ متوفی اور زخمی کو سول اسپتال سجاول منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جہاں باق ہونے والی کی شناخت نعمان خاصخیلی کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش اور زخمی شخص علی محمد لغاری کو سول ہسپتال سجاول منتقل کیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔